میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرے ایک دوست ہیں ریحان افضل، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جی یہ جو آپ کی کتاب ہے بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ، یہ جو کہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، اور جس کے بارے میں ریحان نے مجھے بتایا کہ جب کوئی آج سے 5-6 سال پہلے میں نے کہا نا کہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی ہے، تو ریحان نے کسی دکان پہ جا کے دیکھا، وہاں پہ کوئی 10-15 کاپیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری ریحان نے خرید لی۔ تو مجھے ریحان نے کہا کہ اس میں سے کچھ ٹوٹے آپ نے 1-2 دفعہ سنائے تھے، یہ کتاب پوری سنا دیں کیونکہ اب یہ ملتی بھی نہیں ہے۔ اور ریحان نے جو 10-12 کاپیاں لی تھیں، وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں بڑے دوستوں کو بھیجی اور ریویوز بھی اچھے ملے ریحان کو اس کے دوستوں کی طرف سے۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہ کہانی سنا دیتے ہیں، اور یہ کہانی ہے 1990 کی، اور مئی کے آخری دن تھے، میرے خیال ہے 24 یا 25 مئی تھی کہ میں مظفر آباد میں تھا، کشمیر کے مظفر آباد میں، اور وہاں میرا پروگرام یہ تھا کہ میں نے گجروں کے ساتھ شامل ہو کے، جو کہ دیوسائی کو جاتے ہیں، یا سردیاں میدانوں میں کرتے ہیں اور گرمیاں دیوسائی پہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شامل ہو کے میں دیوسائی جاؤں گا کشن گنگا وادی میں سے، یعنی جسے اب ہم نیلم کہتے ہیں، کشن گنگا میں سے ہوتے ہوئے میں دیوسائی پہنچوں گا اور وہاں سے پھر اسکردو چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایکسپیڈیشن میرے دماغ میں بڑے سالوں سے پھنسی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ 1990 میں یہ میں کرنے گیا۔ اچھا خیر، وہ میں وہاں پہنچا تو وہ گجر نہیں مل رہے تھے۔ ویسے تو جب ہم نے دیکھا ہوا ہے نا انہیں آتے جاتے ہوئے، آپ کسی پہاڑ میں، کسی جیسے کاغان کی وادی میں، یا تو آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، یا ان کی انکیمپمنٹ ہوتی ہے سڑک سے ذرا ہٹ کے، جہاں وہ رات کرتے ہیں، اگلے دن پھر صبح آگے چل پڑتے ہیں۔ تو کوئی بندہ گجر نظر نہ آئے، نہ بھیڑ بکریاں۔ وہ میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ بھائی جان وہ گجر نہیں نظر آ رہے، تو کہنے لگے کہ 2 سال تو نہیں آ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا چکر کیا کہ جی 2 سال سے یہاں پہ یہ کراس بارڈر لائن آف کنٹرول کے اس پار پہ سے گولیاں چلتی ہیں، تو گجروں کا یہاں آنا بند ہو گیا، یہاں سے کشن گنگا سے وہ اب نہیں جا سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں مظفر آباد میں پتہ نہیں ہوٹل کون سا تھا، اب تو ہر لیول کے ہوٹل بن گئے، وہ ایک تھکڑ قسم کا منجی بستر ٹائپ ہی تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر وہ تھکے ہوئے گندے سے کمرے تھے۔ بہرحال جب کچھ بھی سمجھ نہ آئی تو پھر آپ کو ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جانا چاہیے، تو میں پہنچ گیا ڈی سی صاحب کے دفتر میں۔ جاوید اقبال مرزا ان کا نام تھا، پتہ نہیں تھے کہاں کے، تقریباً میری عمر کے ہی ہوں گے۔ 1990 میں 38 سال کا تھا، وہ بھی میری عمر کا ہی ہوگا، جوان۔ سینس آف ہیومر اس کا اچھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرناک ہے کشن گنگا وادی میں سے گزرنا، تو اگر میں جاؤں نیلم وادی میں تو کوئی میری جان کو تو خطرہ نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں آپ خوشی خوشی جائیں، بس یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کا کہیں مقبرہ بنا رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت میرا یہ پروگرام بن گیا تھا کہ میں ایک گدھا کہیں سے خریدوں، گدھے کے اوپر سامان رکھوں اور چلا جاؤں خود ہی دیوسائی۔ راشن پانی سارا کچھ میرے پاس تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے جانا ناممکن ہے، اور تو میں نے کہا کہ وہ میں گدھا بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو سنا تھا، پڑھا تھا پہلے کی کتابوں میں کہ مظفر آباد میں ایک منڈی لگا کرتی تھی جانوروں کی۔ کہنے لگے ہاں لگا کرتی تھی۔ تو میں نے کہا وہ کہاں کب لگنی ہے؟ کہتے یار وہ کچھ سال ہو گئے اسے نہیں لگے ہوئے۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہ 50 سال ہو گئے نہیں لگے ہوئے۔ پتہ نہیں 1930-35 کے بعد کبھی لگی نہیں تھی وہ منڈی۔ تو جاوید اقبال مرزا جو تھے نا، وہ کمال کے آدمی تھے،
خیر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے، خطرہ تو ہے، کیونکہ وہ کسی کو بھی گزرتے دیکھتے ہیں تو گولی داغ دیتے ہیں، اور ادھر سے بھی یہی ہے، وہاں پہ کوئی موومنٹ دیکھی تو گولی داغ دی۔ تو میں نے کہا جی پھر اب میں کیا کروں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بس پہ بیٹھیں ادھر سے مانسہرہ سے اور اوپر چلے جائیں گلگت۔ وہ تو میرا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو ایکسپیڈیشن تھی یہ انسپائر ہوئی تھی ایرک شپٹن کی ایک کتاب سے، بلکہ 2 کتابوں سے۔ پہلی جو میں نے شپٹن کی کتاب پڑھی اس کا ٹائٹل ہے اپون دیٹ ماؤنٹین، وہ آٹو بایوگرافیکل ہے، اور وہ جو اس بندے کا عشق تھا نا پہاڑوں سے، وہ اس کے بارے میں ہے، اور کہ کیسے اس نے کوئی 14-15 سال کی عمر میں کام شروع کیا۔ اور 1-2 تصویریں بھی ہیں شپٹن کی کہ وہ ٹویٹ جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، وہ فوجی ٹائپ کیلوں والے بوٹ پہنے ہوئے جن کے نیچے کیل لگے ہوتے ہیں، جو ہم بھی پہنتے تھے جب ڈرل کرتے تھے پی ایم اے کے اندر۔ تو وہ اور رسا اٹھایا ہوا ہے اس نے۔ تو وہ اس کتاب سے میں انسپائر ہوا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی یہی ایسنس ہے زندگی کا۔ اور میں بھی اس سے پہلے میں تو کبھی اونچے پہاڑوں پہ گیا ہی نہیں تھا، میں تو سندھ کے کھیرتھر کے پہاڑوں میں زیادہ سے زیادہ 1500 میٹر کی ہائٹ تک گیا ہوا تھا۔ تب تک مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، میں نے کبھی کوئی گلیشیئر نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی کوئی اونچی پاس نہیں کراس کی تھی، اور پڑھ کافی کچھ لیا تھا۔ یہ پتہ تھا کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو الٹیٹیوڈ سکنس ہوتی ہے۔ تو لیکن میں نے کہا یار دیکھیں گے، جہاں ہوگی وہاں رک جائیں گے، کیونکہ وہ بتایا گیا تھا کہ الٹیٹیوڈ سکنس ہو تو وہیں رک جاؤ، اگر زیادہ ہو جائے تو تھوڑا نیچے آؤ، پھر دوبارہ آہستہ آہستہ اوپر کو جاؤ۔ اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کرتا تھا، وہ میں نے چھوڑی تھی تو کچھ پیسے ملے تھے، جس سے ہمارا خیال تھا 1987 کی بات ہے، 86 میں نے نومبر میں وہاں سے استعفیٰ دیا تھا اس کمپنی کو، تو کافی سارے پیسے ملے تھے، جس سے ہمارا خیال تھا دونوں میاں بیوی کا کہ 1 سال بھی گزر جائے گا، اور یہ جو 50-60 ہزار روپے اس ایکسپیڈیشن پہ لگنے ہیں وہ بھی ہوں گے پھر بھی۔ تو وہ تو ہم نے 3 مہینے کے اندر انویسٹمنٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیے اور پھاکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد اب فطور تو تھا دماغ میں، کیونکہ شپٹن کی دوسری کتاب بھی پڑھ لی تھی، بلینک آن دا میپ، وہ جس میں شخصگام ریور ویلی کی میپنگ کا ذکر، تو فطور پورا تھا دماغ میں۔ تو میں نے سوچا کہ ساری دنیا سپانسرڈ سفر کرتی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس وقت تک نا میرے اخبار میں کافی سارے آرٹیکل چھپ چکے ہوئے تھے، چنانچہ میں نے بیوقوفوں کی طرح ایک پورٹ فولیو بنایا جس میں وہ اخبار کے آرٹیکل لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت تک میں وہ اپنے چھپے ہوئے آرٹیکل سنبھال کے رکھا کرتا تھا، بعد میں پھر ردی بیچ دی، پتہ نہیں 2-4 سال بعد کیا ہے ہن کتنے رکھی ہے ردی انی۔ تو وہ میں نے لگائے، اور میں نے وہ پوری ایکسپیڈیشن کی بریف بنائی کہ جناب یہ جو ایکسپیڈیشن ہے نا، دس از دا اسٹف آف دا بلرب آن دا فلائی جیکٹ آف فیمس ٹریول بکس، the first ever walking expedition across the 3 greatest mountain ranges of the world، کہ ویسٹرن ہمالیہ سے شروع ہوں گے، آپ کشمیر میں ویسٹرن ہمالیہ ہی ہے نا، اور آپ کراکرم کے اندر سے ہوتے ہوئے ہندو کش میں گھس جائیں گے، اور وہاں سے آپ آخر ختم کریں گے۔ وہ ہندو کش تو میں نے بیچ میں بعد میں ڈال دیا تھا، حالانکہ وہ پہلے جو کچا سا جو پہلے کا آئیڈیا تھا نا اس میں وہ نہیں شامل تھی۔ تو میں وہ بنا کے لے گیا، کسی ایک صاحب کے کہنے کے اوپر میں ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر پہنچ گیا، تو چائے اس نے منگوا لی، لیکن ہمارے یہاں میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یا تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور یا امیر ہوتے ہیں،
یہ ناممکن ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہو اور امیر بھی ہو، لیکن اب مجھے کچھ ایسے یار دوست مل گئے ہیں جو دونوں ہیں. تو بہرحال وہ میں نے اسے وہ پورٹ فولیو میں نے آگے کیا، اور اس نے ایسے کھول کے نا سرسری سا دیکھا کہ کیا، ہاں بتاؤ کیا ہے. عمر ہوگی اس بندے کی میرے سے کو 20-25 سال بڑی. تو میں نے کہا کہ جی یہ ایک ایکسپیڈیشن ہے. تو مجھے کہتا ہے انگریزی میں، وائی آر یو ٹرائنگ ٹو کل یور سیلف سو ایکسپینسولی. جب میں نے بتایا نا کہ مجھے 60-70 ہزار روپیہ چاہیے یہ کرنے کے لیے، تو اس نے یہ سوال پوچھا. اور پھر کہتے ہیں اسپیشلی وین آل دیز کریزی وائٹ پیپل آر ڈوئنگ اٹ آلریڈی. اب اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مطلب میں جسے کہتے ہیں نا، میں سٹائمی ہو گیا کہ اینو ناکھا میں کی بھائی تو کتوں آئے ہیں. تو وہ چائے شائے پلائی، میرا فولڈر بند کیا، وہ میری طرف کیا. مجھے کہتا نہیں ہماری کمپنی اس قسم کی کاموں کو سپانسر نہیں کرتی. اس کے بعد 2-3-4 اور یار دوستوں سے، بڑے لوگ جو تھے ہمارے یار دوست، ان سے کہا کہ میں گیا لوگوں کے پاس، لیکن زیرو ہی رہا رزلٹ. اور حتیٰ کہ ہم نے دونوں میاں بیوی نے کراچی چھوڑ دیا اور لاہور واپس آ گئے دسمبر 1988 میں. تو 1989 میں میرا دوست جو ہے پرویز صالح، بچپن کا، ہم 2nd اسٹینڈرڈ سے اکٹھے تھے سینٹ اینتھنیز میں. پرویز ان دنوں میں میرا خیال ہے یہ تھا ممبر پروونشل اسمبلی کا. تو میں نے پرویز کو پتہ چلا تو پرویز کہتا اتنے تھوڑے پیسے تجھے چاہیے، یہ تو میں ویسے ہی تجھے ریز کر دیتا ہوں. تو پرویز نے بھی پھر کوشش شروع کی. تو وہ کافی تگ و دو کے بعد اس میں اور دوست بھی شامل ہو گئے، احمد رضی غزالی، جہاں زیب رحمان، ایک شرافت علی ہوتا تھا ہمارا دوست، ہمارا کلاس میٹ ہوتا تھا. میری تو اس سے اتنی دوستی نہیں تھی، پرویز کی کہیں تھی اس سے. تو کرتے کرتے پھر انہوں نے ایک اور بندے کو، کارپیٹس کا اس کا بزنس تھا، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، اس سے پرویز نے لے کے کر کے مجھے 70-80 ہزار روپیہ کر دیا. اور جو پہلی کھیپ آئی نا، وہ جو پہلی کھیپ دوستوں کے ذریعے سے آئی پرویز کے کہنے پہ، اس میں یہ ہوا کہ وہ میں نے فٹافٹ اس کے اچھے بوٹ منگوا لیے. میرے پاس اچھے واکنگ بوٹس نہیں تھے. اب تو خیر ٹکا ٹوکری ہیں، کئی دکانیں ہیں جہاں سے آپ کو مل جاتے ہیں. اس زمانے میں کہاں آتے تھے یہ. ایک سلیپنگ بیگ تو خیر پرانا تھا میرے پاس، ڈاؤن فیلڈ سلیپنگ بیگ. ایک ٹینٹ لے لیا اور اس قسم کی کوئی اور چیزیں لے لی. اور میں اپنی طرف سے نا تیار تھا اب ایکسپیڈیشن پہ جانے کے لیے. تو جب یہ سارا کچھ آیا تو وہ راشن واشن کا سارا بندوبست، جو کٹ ہوتی ہے پوری لمبی ایکسپیڈیشن کی، وہ ہم نے لے لی. وہ ایک دن جانے سے پہلے پرویز سے میں باتیں کر رہا تھا تو پرویز کہنے لگا یار تو نے فوج چھوڑی کیوں؟ میں نے کہا یار وہ کیریئر ہی اس قسم کا تھا، ایک جس طرح کا ایک منہ پھٹ اور بیوقوف آدمی کا ہو سکتا ہے کہ ہر ایک سے تو لڑائی تھی، تو میں نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی. تو پڑھتا میں بہت تھا کتابیں. تو میں نے پرویز کو یہ واقعہ سنایا، وہ اس پہ بہت ہنسا. میں نے کہا یار اس زمانے میں نے وہ اسپائک ملیگن ایک آدمی تھا، مطلب ہیومرسٹ تھا، مزاحیہ تھا، وہ ٹی وی شیوی پہ بھی آیا کرتا تھا، اسپائک ملیگن. اس نے دوسری جنگ عظیم میں فوج میں نوکری کی تھی اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی تھی، آڈولف ہٹلر، مائی پارٹ ان ہز ڈاؤن فال. وہ بڑی مزاحیہ کتاب ہے. تو شاید میرے کلیکشن میں کہیں پتلی سی ہے تو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے. تو میں پرویز کو کہتا تھا کہ میں فوج کے دنوں میں ہی نا لوگوں کو تڑی دیتا تھا کہ اگر جنگ نہ ہوئی تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا، جنگ ہوئی تو تم دیکھنا میں کیسا ہیرو بن کے نکلوں گا. مطلب ڈیلیوژنس کتنی ہوتی ہیں نا. میں تو اس وقت بیوقوف تھا، 22-23 سال عمر تھی. ہم نے یہاں آ کے دیکھا کہ 70 سال کے بندے اتنے ڈیلیوڈڈ ہوتے ہیں اپنے بارے میں، پھر جیل بھی جانا پڑتا ہے بیچاروں کو.
تو وہ میں پرویز کو کہتا تھا کہ وہ اندرا گاندھی جنگ ہی نہیں لگاتی تھی، تو میں نے تڑی دینی شروع کر دی تھی یار دوستوں کو فوج میں کہ اندرا نے نا جنگ لائی تو میں بھی ایک کتاب لکھنی ہے، وہ ٹائٹل ہوئے گا اندرا گاندھی ہر پارٹ ان مائی ڈاؤن فال، کہ جنگ لگا دیتی تو میں کوئی ستارہ جرت اور یہ وہ چیزیں جیت کے تو مشہور فوجی ہو جاتا، تو وہ لگنی نہیں لگی تو کورٹ مارشل ہوتے ہوتے بچا باہر. بہرحال ریزگنیشن سے لکھنا، میری جو کتاب جو ملتی ہے آپ کو اس پہ ریزگنیشن لکھی ہوئی ہے، کورٹ مارشل نہیں. تو خیر یہ پیسے لے کے میں وہاں مظفر آباد پہنچا تھا، اور وہاں پہ جاوید اقبال مرزا صاحب نے کہا کہ بیٹا جاؤ گے تو ہم تمہارا مقبرہ ہی بنائیں گے، گولی کھا کے مرے گا سالے. تو میں وہاں سے بس پہ بیٹھا اور پہلے میں نے کچھ پوچھ پرتیت کی ادھر سے لوگوں سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بالا کوٹ میں بہت بڑا بازار لگتا ہے جانوروں کا، وہاں سے تمہیں کھوتا مل جائے گا. کیونکہ پروگرام میرا یہ تھا، وہ پرانے زمانے میں جیسے لوگ سفر کرتے تھے کھوتے پہ سامان رکھا نکل پڑے. اور وہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک رابرٹ لوئس اسٹیونسن کی کتاب بھی ہے، ٹریولز ود اے میول ان دا سیون، وہ 7 پہاڑ جو ہیں سوئٹزرلینڈ کے، اس نے کہیں 1800 کچھ میں سفر کیا. اور ایک آسٹریلین لڑکی سورل ولبی ابھی کھوتا لے کے تبت گئی تھی میرے سے کوئی 2 سال پہلے، 87 یا 88 میں، اور نیشنل جیوگرافک میں اس کا آرٹیکل چھپا تھا. اور آپ یقین کریں گے جب میں سکردو میں تھا تو ایک دن وہاں پہ ہم کھڑے تھے، بہت سارے لوگ گورے وہاں پہ ہوتے تھے، K2 موٹیل جسے کہتے ہیں PGDC کا وہاں پہ. تو یہ لڑکی نے اپنا نام بتایا سورل، تو میں نے کہا ناٹ ول بی، تو بڑی حیران ہوئی، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ میں نے کہا آئی ریڈ دیٹ اسٹوری ویئر یور ڈونکی رین آف ود یور گیئر. وہ تبت میں تھی، اس کا گدھا جو تھا نا وہ سامان سمیت بھاگ لیا. یہ بیچاری اس کے پیچھے کافی بھاگی، پھر آخر کار تھک کے رہ گئی، گدھا سامان لے کے غائب ہو گیا. تو وہ یہ میں نے کتابیں اور اس قسم کی چیزیں پڑھی ہوئی تھی، تو گدھے کا تھا. وہ بالا کوٹ میں پہنچ گیا اور جناب میں بس سے اتر گیا کہ جی یہاں وہ جو میلہ لگتا ہے جانوروں کا، ادھر سے میں نے کھوتا لینا ہے. تو سارے وہ ایک میں چائے خانے پہ بیٹھا ہوا تھا، میں کہا جی بھائی جی وہ کتنے لگتا ہے وہ جانوراں دا میلہ؟ تو ایک نے دوسرے کی دیکھا، کہتا کیڑا میلہ؟ میں کیا سنیا اسی اتنے بدھ دے بدھ میلہ لگتا ہے. وہ سارے ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ باؤ کتوں آئے ہیں؟ مطلب وہ تو ہند کو بولتے ہیں، میں لاہوری میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی جان میں نے تو سنا تھا. کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں لگتا، وہ آگے لگتا ہے، یا تم ایسے کرو کہ مانسہرہ چلے جاؤ وہاں لگتا ہے. میں نے کہا ابھی براستہ مانسہرہ تو میں آیا ہوں، تو وہاں تو کسی نے میلے کا نہیں، میں نے پوچھا تھا میلہ لگتا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے بالا کوٹ میں لگتا ہے. کہتے ہیں نہیں پھر ایبٹ آباد لگتا ہونا ہے. یعنی وہ مجھے پیچھے بھیجنا چاہتے تھے، اور اگر میں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتا نا، ہو سکتا ہے میں وزیر آباد یا گجرانوالا آ کے میں کہتا یار مٹی ڈالو ایکسپیڈیشن کے اوپر، گئی سالی بھاڑ میں ایکسپیڈیشن. لیکن میں آگے چلا گیا، کاغان پہنچ گیا، ایک رات وہاں ایک تھکے ہوئے ہوٹل میں رہا، اور وہاں بھی جانور ڈھونڈتا رہا کہ کھوتا مل جائے، وہ نہ ملا. اور آخر کار کرتے کرتے میں پہنچا، آپ کا بھلا ہو جائے، ناران. اب میرا خیال ہے جون کی یہ کوئی پہلی تاریخ آ چکی تھی، کافی کھجل ہوا تھا میں، کوئی ہفتہ بھر میں کھجل ہوا، 3 دن تو مظفر آباد میں، باقی پھر ہر جگہ رک رک کے پوچھنا، پھر بس نہیں ملتی تھی، آگے آنے والی رات پہ گئی ہے جی. تو اب میں جون کی پہلی یا دوسری تاریخ کو ناران پہنچا، تو پھر پوچھا کہ بھائی جان کہیں سے کھوتا مل سکتا ہے؟ رستے میں بھی جب میں بالا کوٹ سے ناران کی طرف آ رہا تھا نا، جہاں بس رکتی تھی نا چائے خانے پہ، میں پوچھتا تھا یار کھوتا مل سکتا ہے؟ کہ نہیں جی کھوتے اتلے چلے گئے نے، وہ اوپر کے سمر پیسچرز پہ چلے گئے ہیں. اچھا. تو یہاں میں پہنچا، میں نے اب نہ کچھ تھوڑا سا سرنڈر کر دیا تھا. جیسے کشمیر میں
کشن گنگا یا نیلم ویلی سرنڈر کی، تو میں نے کہا یار یہاں بھی سرنڈر کرو، پورٹر کرو اور چلاس پہنچو، کیونکہ دیوسائی پہنچنے کا طریقہ چلاس سے آگے ہی تھا نا، وہیں سے تھا، یعنی استور کی طرف سے جا کے. تو وہ میں جا کے ایک تھکے ہوئے سے ہوٹل میں رک گیا، کیونکہ پی ٹی ڈی سی کا بھی موٹیل جو تھا وہ کھلا نہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی پیسے تو تھوڑے سے ہی تھے، وہ ذرا مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں، شاید 600-700 روپیہ اس کا کرایہ ہوتا تھا. ایک بندہ آیا میرے پاس، براؤن آنکھیں، چہرے پہ ایک نرمی اور پازیٹیوٹی، اور مجھے کہتے تساں پورٹر لبنے ہو. میں کیا جی، میں نے کہہ دیا تھا نا کہ جی کوئی پورٹر مل جائے تو مجھے چلاس چھوڑائیں. تو کہنے لگا کہ میرا نام محمد بشیر ہے، پر میرے پاس صرف 5 کے 6 دن ہیں، تو میں آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہوں بابو سر کے پار. وہ خیر میں نے کہا کہ جی اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی اگر آپ یہ کر دیں، تو کہیں سے کھوتا گھوڑا مل جائے گا. کہتا نہیں، کھوتے گھوڑا وہ سب اوپر اپر پیسچرز پہ جا چکے ہیں. لیکن میرا ایک کزن ہے ریاض اس کا نام ہے، وہ ہم دونوں آپ کو لے کے چلیں گے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بشیر، یہ تصویر ہے 2015 کی. بشیر کے ساتھ میرا تعلق ابھی تک ہے، ہم ملتے ہیں جب بھی بشیر کا کبھی لاہور آنا ہو اور کوئی موقع بن جائے، ورنہ تو میں کہیں ہوتا اور ہی ہوتا ہوں جب بھی وہ، کیونکہ سردیوں میں آتا ہے، سردیوں میں ہی اب میں نکلتا ہوں، کیونکہ اب پہاڑوں کا چکر نہیں رہا، تو ادھر ادھر ہی کہیں جانا ہوتا ہے. اس ایکسپیڈیشن کے کوئی 2 سال کے بعد 1992 میں میں بشیر کے ساتھ ایک اور جگہ ٹریک کر رہا تھا، تو اس نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. کہتا وہ ریاض یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے ریاض کہندا سی اے سلمان رشدی ہے، اینو کوپ دینے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور وہ جو انعام رکھا ہے خمینی صاحب نے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ادھر چھپنے آیا ہوا ہے پاکستان. تو کہتا ہے میں اسے بڑا سمجھاتا تھا کہ بھائی وہ اگر سلمان رشدی ہے تو وہ پاکستان میں آ کے نہیں چھپے گا، وہ کہیں اور جا کے چھپے گا. کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ 1990 کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس سے صرف 1.5 سال پہلے سیٹینک ورسز چھپی تھی اور وہ شور پڑا تھا. تو میرے ساتھ اور جگہ پہ بھی ہو چکا تھا کہ اچھا سلمان رشید نہیں سنتے تھے، وہ رشدی سنتے تھے. اس وقت ایک ہی نام تھا مسلمانوں کی زبان پہ، سلمان رشدی. تو وہ کہتا تھا کہ مار دیتے ہیں. تو میں نے کہا تو یار میں پھر جب ہم وہ جو 4-5 راتیں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں اس میں میری جان کو خطرہ بھی تھا. کہنے لگا نہیں اتنا نہیں تھا، کیونکہ وہ میں جو ساتھ تھا میں نے کچھ ہونے تو نہیں دینا تھا. بہرحال جی ہم ناران سے نکل پڑے اور ہم پہنچے بٹا کنڈی. تو وہ وہاں پہ ایک چائے خانے میں ہم چلے گئے اور کہا کہ جی وہ، میں نے بشیر کو کہا یار ان سے پوچھو کہ کوئی گھوڑا شوڑا مل جائے گا. انہوں نے کہا ہاں ایک جگہ سے گھوڑا مل جائے گا، وہ ابھی بندہ بلاتے ہیں وہ گھوڑا لے کے آ جاتا ہے. انہوں نے کسی کو بھیجا چائے خانے والے نے، اور کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایک بندہ ایک گھوڑی لے کے آیا سفید رنگ کی، جو بیچاری قریب الموت تھی. وہ اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں، یہ جو کولے کی ہڈیاں تھیں وہ اس کی باہر نکلی ہوئی تھیں، ایک آنکھ سے اس کے پانی بھی بہتا تھا، اور میں ڈیسپریٹ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کی ہے؟ کہ جی 6,500 روپے کی. میں نے سارا حساب لگایا کہ یار یہ جو ہے اگر میں یہ گھوڑی لے لوں تو جو ہے میرے پورٹروں کے پیسے اتنے بچیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، برابر پڑتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈیل ہے. اور وہ بندہ اتنا خوش ہوا، کہتا ہے ترنگڑ میں تانوں مفت دے دینا. وہ ترنگڑ وہ ہوتے ہیں پینیئرز جس کے اوپر آپ سامان ڈالتے ہیں دونوں طرف جانور کے اوپر. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ گھوڑی وہاں چھوڑ کے نا ترنگڑ لینے چلا گیا. اتنے میں ایک بندہ آیا، داڑھی کالی کی ہوئی،
بال کالے کیے ہوئے، ایسے لگتا تھا ٹائر جلا کے اس نے رنگا ہے اپنی داڑھی مونچھ کو. اور وہ آ کے ریاض کہنے لگا جی میرا چاچا ہے. تو خیر وہ پوچھا چاچے نے کہ کدھر پھر رہے ہو تم لوگ؟ یہ بٹا کنڈی میں. تو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہم نے گھوڑی خرید لی ہے، یہ کتنے کی؟ 6,500 روپے کی. کس نے کہا ہے؟ وہ میں کہا جی انہوں نے اپروو کی ہے، ریاض نے اور بشیر نے. وہ ریاض کے اوپر اس نے چڑھائی شروع کر دی. اس نے کہا تجھے کیا پتہ ہے، مجھے ہند کو آتی نہیں ہے بولنی، نقل بھی نہیں اتار سکتا میں. اس نے کہا تجھے گھوڑی کا پتہ ہے کہ گھوڑی کی کیا اس کی حالت ہے دیکھو، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس آدمی نے بابو سر پاس کراس کرنی ہے. اور بھائی بابو سر کے اوپر 10-10 میٹر برف پڑی ہوئی ہے، 30-30 فٹ. تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس کو بھی پاگل کر رہے ہو. 6,000 6,500 روپیہ اس کا خرچ کرا رہے ہو. پاگل ہو گئے، یہ ہو گیا. او جی بابے نے اس نے بڑی جناب نا ریاض کی گت بنائی. یہ گھوڑی بابو سر تک پہنچ نہیں سکتی، اور اگر پہنچ بھی گئی نا تو یہ وہاں برف کے اندر برف دیکھتے ہی گر کے مر جائے گی. وہ اس نے ہمیں شک میں ڈال دیا. ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بے وقوفوں کی طرح کہ ہے تو بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو وہ اب نا باہر گیا، گھوڑی کو انسپیکٹ کر کے آیا، پھر اندر آ گیا. پورا اس نے نا ڈرامہ کر کے ہمیں شک میں ڈال دیا کہ یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ گھوڑی پہنچ ہی نہیں سکتی کہیں بھی. پیسے تو دیے نہیں تھے، وہ ترنگڑ لینے گیا ہوا تھا اور صرف گھوڑی کھڑی کر کے گیا تھا اپنی. میں نے کہا اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ بشیر کہتا ہے یار 20 روپے دے کے جان چھڑا لیں گے. خیر وہ میں نے بشیر کو دیے 20 روپے کہ یہ وہ آئے تو اس کو دے دیں، اور اسے کہیں کہ یار وہ ڈیل آف ہے، ہم نہیں لے سکتے گھوڑی. چاچے نے منع کر دیا. وہ بندہ بڑی خوشی سے دور سے آتے ہوئے میں نے دیکھا، جسے کہتے ہیں نا ود اے اسپرنگ ان ہز واک، اور ترنگڑ اس نے اٹھائے ہوئے کندھے پہ رکھے ہوئے. تو وہ خوشی خوشی آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے گنگنا بھی رہا ہوگا کہ گھوڑی تو ویسے ہی مر جانی ہے 2-4 دن میں، تو میں 6,500 روپیہ تو کماؤں گا اس سے. بشیر نے اسے کہا یار آسان نہیں چاہیے. وہ پھٹ پڑا کہ ایک ہی مطلب ہے. بشیر نے اسے کہا لے پھڑ 20 روپے اور چل جا. اس نے کہا ساری دہاڑی میری ضائع کر دی ہے، 20 روپے دے رہے ہو مجھے، 80 روپے دو، وہ جو کہ اس زمانے میں دہاڑی ہوتی تھی. اور بشیر نے کہا تو 3:30 بجے آیا ہے ہمارے پاس، 5 بج رہے ہیں اب شام کے، تو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے پوری دہاڑی دیں. کوئی دہاڑی شاڑی نہیں ہے، یہ 20 روپے لے اور نکل ادھر سے. اچھا وہ نا بڑی دیر کھڑا بحث کرتا رہا، پھر باہر جا کے بیٹھ گیا اور بڑبڑاتا رہا. کوئی گھنٹہ اور اس نے گزار دیا. اور جب سورج ذرا پہاڑوں کے پیچھے جانا شروع ہوا نا تو پھر آیا، کہتا یہ اچھا 20 روپے تو دیو نا. تو وہ 20 روپے لے کے وہاں سے روانہ ہو گیا. خیر وہ میرا خیال ہے اس رات ہم نے وہاں نہیں کی، جل کھڈ میں کی. اور کافی مطلب ہے، میں تو اچھے سے سلیپنگ بیگ میں تھا، ریاض اور بشیر ایک ایک کمبل لے کے آئے ہوئے تھے. تو تمبو میں ہم نے کی، اور یہ بیچارے کافی تنگ ہوئے. حالانکہ میرا تمبو 2 مین تھا، ہم 3 بندے اس میں گھسے ہوئے تھے. صبح اٹھ کے ہم پہنچے وہاں پہ بڑوائی، جہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا، جس کا جو چوکیدار تھا وہ بشیر کا رشتہ دار تھا. اور اس نے کہا کہ جی اچھا بڑی خوشی ہوئی، آ گئے اور بڑی خوشی سے ہمارا سواگت کیا. اور اس کے بعد کہتا ہے جی ویسے تو کمرے کا کرایہ جو تھا نا وہ 70 روپے تھا، لیکن ابھی پیچھے سے خبر آئی ہے کہ 150 روپیہ ہو گیا یہ ریسٹ ہاؤس کا کرایہ، تو آپ کو 2 کمرے چاہیے تو اسی حساب سے آپ سے ہم پیسے لیں گے. کمرے ہمیں اس نے دے دیے دونوں، ایک کمرہ مجھے اور ایک میں بشیر اور ریاض. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں. تو کہنے لگا نہیں ابھی خبر آئی ہے جی، پیچھے صاحب لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور میں کہ رستہ تو کھلا نہیں ہے یار، جیپ کوئی آ نہیں سکتی، تو ہمارے سے آگے کوئی بندہ بھی نہیں گزرا، تو تیرے پاس کدھر سے خبر آ گئی؟ کہ نہ مانے جی کہ نہیں خبر آ گئی ہے. ہم نے سامان میں نے اپنا لپیٹا. میں نے کہا یار ہم باہر تمبو لگا لیتے ہیں، اس کے تجھے ہم 10-20 روپے دے دیں گے. تو پھر ذرا پسو پڑے. تو پھر کہتا ہے کہ اچھا چلو لگاؤ یہاں پہ 150 روپیہ دے دینا. میں نے کہا نہیں 150 روپیہ نہیں ہے.
اندر جانے کا اب ہم 50 روپیہ ہی دیں گے، ورنہ یہ تمبو لگ چکا ہے باہر، ادھر ہی سوئیں گے۔ بڑی ہیل و حجت اس نے کی، پھر آخر کار ڈیل 70 روپے پہ ہو گئی، اور ہم وہاں رہے۔ اور وہاں ہم تھے تو ایک گجر آیا بھیڑوں کے ساتھ، اس کی ایک بھیڑ تھی جو بالکل مرنے والی تھی۔ وہ کہتا ہے جی یہ آپ میرے سے 60 روپے کی لے لیں، اس نے مر تو جانا ہے، آپ لوگ پکا کے اس کو کھا لیں۔ میرا تو خیر وہ ویجیٹیرینزم کا زمانہ تھا، نیا نیا شروع ہوا تھا۔ کہتا ہے اس نے کوئی بوٹی کھا لی تھی جو کہ جس سے یہ بیمار ہو جاتی ہیں بھیڑیں، تو یہ مر جائے گی، تو لے لو، میرا بھی بچ جائے گا، تم لوگ بھی گوشت کھا لینا۔ وہ لے لی، اور وہ چوکیدار جو تھا بوڑا بھائی کے ریسٹ ہاؤس کا، اس نے اس کو ذبح کیا، اور اسی نے اس کو پکا کے، اور ان تینوں نے خوب زور کی دعوت کی میرے لیے۔ وہ کہیں سے کوئی دال لے آئے تھے تو وہ دال وال پکا دی، تو اس رات بڑوئی میں یہ دعوت ہوئی۔ اور پھر ہم نے آگے جانا تھا، بابو سر پاس کراس کرنی تھی، تو وہ کہانی چونکہ اب لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا۔